الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وخاتم المعصومين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الہی گنجائے امید باگوشا گلے افروزائے جبین بانوما ہزار بار بشویم دہن تو مشک و گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابعے اولاد علی مذہب حنفیہ ملت دارم حضرت خلیل خواب پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور خیر الانام قائد المرسلین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام نذرانہ پیش کرنے کے بعد آبادی وقار مختصر وقت میں اپنے محسن و مربی اپنے شیخ اپنے استاد العلماء شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ ابوالفیض محمد عبدالکریم قادری رضوی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آستانہ علیہ خان کا ڈوگرا شریف آج ان کا عرس مبارک بڑے اہتمام اور شان و شوقت کے ساتھ انکار پذیر ہے. اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم ہمارے بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کر کے دین و آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی شخصیت سب کے سامنے عیاں ہیں اور ساری زندگی جنہوں نے کالا کالا رسول اللہ کے ترانے ہر زمانے میں ہر گھڑی خزاں ہے بہار ہے گرمی ہے سردی ہے تپش ہے حکومتی حالات سخت ہیں یا اپنوں بیگانوں کے رویے سخت تھے ساری زندگی انہوں نے اللہ کے رسول کا ذکر عام کیا سر عام کیا اور سر دار کیا.
تو اللہ پاک جل مجدہ کریم نے ایسے علماء، ایسے اولیاء، ایسے نیک بندوں کا ذکر قرآن مجید قرآن تشریف کے اندر بھی کیا کہ ظاہراً ان کی شکل و صورت عام انسانوں جیسی ہے، لیکن ان کے قول، فعل اور ان کا کردار اتنا سچا اور سلجھا ہوتا ہے کہ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور مسلک اہل سنت کے سرحدوں کے وہ پہرے دار کہ جنہوں نے اس خطے میں ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی محبت اور عشق کا جام پلایا، عقیدہ اہل سنت کی حفاظت کی اور استقامت اور محبت مصطفیٰ کا وہ پیکر نور، ان کا نام نامی حضرت علامہ ابو الفیض محمد عبد الکریم قادری رضوی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آبائی علاقہ آپ کا سرگودا ابدال تھا اور آستانہ عالیہ بیرا شریف کے امیر الصالحین محمد شاہ بھیروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو فیض، بیرے والوں کو فیض ملا تھا پیر سیال شریف سے، اور پیر سیال کو فیض پیر پٹھان سے ملا تھا، اور آستانہ یا گولڑا شریف کو بھی جو اللہ نے رنگ لگایا ہے وہ پیر سیال کے در کی وجہ سے لگایا ہے، وہ بھی اسی در کے مرید ہے۔ گولڑے والے پیر میر علی شاہ صاحب، وہ سید بادشاہ بھی سیال شریف مرید تھے۔ بہرحال یہ جو آستانے، یہ بزرگان دین کی لڑی، ہم سب کا سلسلہ نجف اشرف مولا علی تک اکٹھا ہو جاتا ہے۔ کوئی چشتی ہے، کوئی سیالوی ہے، کوئی نظامی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی رضوی ہے، یا کوئی نقش بندی ہے، ان تمام کا مرکز محبت اور عشق بغداد شریف سے ہوتے ہوئے مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب روحانی طور پر ایک ہیں، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کا جو مرکز اور محبت کا جو مڈ تھا وہ مولا علی کی ذات ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فہذا علی جن مولا، جس کا میں معاون و مددگار اور مولا، اس کا علی بھی مولا۔ تو بزرگان دین اور علماء نے فرمایا اس سے مراد اللہ نے مولا علی کو ولایت کی پگڑی اور صدارت عطا فرمائی ہے، اور قیامت تک جتنے بھی ولی ہوں گے وہ مولا علی کی ولایت کو ماننے والے بھی ہوں گے اور ان کی کئی ہوئی باتوں کی ماننے والوں میں بھی شمار ہوں گے۔ اس لیے حضرت ابو الفیض محمد عبد الکریم چشتی قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روحانی طور پر آپ بیرے شریف کے ساتھ منسلک تھے، لیکن آپ کے مرشد نے آپ کو تکمیل دین کے لیے، دورہ حدیث شریف کی تکمیل کے لیے آپ نے فرمایا کہ بریلی شریف سے شیخ الحدیث محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ محمد سردار احمد قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے بیٹے سے پڑھ کر آئے ہیں، آپ ان سے جا کر سیاسی تشریح مکمل کریں۔ یعنی کہ بیرے والوں نے فیصل آباد لیل پور میں بھیجا، یعنی کہ بیرے والوں کو بھی پتا تھا کہ فکر اعلیٰ حضرت کا جام پی کر آنے والے محدث اعظم پاکستان سے ہی عشق مصطفیٰ کا جام ملے گا۔ اس لیے میرے والے اور فیصل آباد والے دو نہیں، ایک ہی ہیں سلسلے میں، وہ چشتی ہیں، یہ قادری ہیں، لیکن ان سب کا سر کا تاج مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ اس لیے کوئی بھی سلسلہ ہے نا، صابری ہے، چشتی ہے، نقش بندی ہے، سہروردی ہے، قادری ہے، سیالوی ہے، انہاں سب نو فیض مولا علی دی بارگاہ چ ملیا ہے۔ تو میرے شیخ حضرت ابو الفیض محمد عبد الکریم قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خانقاہ ڈوگرہ والے، انہوں نے پھر فیصل آباد میں سیاسی تشریح پڑھی، اور الحمدللہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے کہ ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں سب کے سب اللہ کے ولی ہوئے۔
یہ بریلی شریف کے فیضان کا کرم ہے. اعلیٰ حضرت صرف مولوی نہیں تھے، رہنمائے طریقت بھی تھے، رہنمائے شریعت بھی تھے. انہوں نے طریقت کا سبق بھی پڑھایا اور شریعت کا سبق بھی پڑھایا. تو حضرت ابو الفیض کا آج 22واں عرس مبارک ہو رہا ہے ان کے آستانے میں. تو فیصل آباد آپ نے پھر تکمیل دورہ حدیث شریف کیا براہ راست محدث اعظم پاکستان کی بارگاہ. خانقاہ ڈوگرہ سے لوگ دربار شریف والی مسجد اب بھی ہے جہاں حضرت دیوان حاجی دیوان نعمت اللہ سورورتی، وہ سلسلہ سورورتی کے وہ بزرگ ہے. سلسلہ سورورتی کے بزرگ حضرت شاہ رکن عالم ہیں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہیں، ملتان والے. تو یہ ان سے فیض چلتا آ رہا ہے. سندھ میں حالہ دربار ہے، یہ سارے سلسلے کے ہیں. تو دربار شریف والی مسجد میں امام اور خطیب کی ضرورت تھی. ڈوگر فیصل آباد میں گئے تو حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ عبد الکریم جاؤ خانقاہ ڈوگرہ اوتھے حضور دے دین دا کام کرو. تے جے جا رہے ہو تو کوشش کرے جے تہاڈا مزار بھی اوتھے بنے. پھر انج دی استقامت، انج دی عشق مصطفیٰ دا پرچم اوتھے بلند کیتا کہ 50-60 سال آپ نے اس گرد و نواح دے اندر حضور علیہ السلام دی محبت دا پرچم نو عام کیتا اور بلند بھی کیتا. اور فتنہ خارجیت و رافضیت کا دفاع بھی کیتا، قادیانیت کا دفاع کیتا. ہر محال اتے مسلک اہل سنت دے سرحد اتے آپ پہرے دار کھڑے ہو کے ثابت کیتا کہ بریلی شریف کا جڑا فیضان ہے عام فیضان نہیں بلکہ بغداد والےاں دا اتے انہاں دے کرم ہے. حضرت ابو الفیض طبیعت کے اندر بہت صبر اور حلیم. الحمدللہ اس طالب علم نو انہاں کو بخاری شریف پڑھن دا شرف حاصل ہوا ہے. ساڈی آخری کلاس سی، اس تو بعد وہ اللہ دے حضور پیش ہو گئے. سانو انہاں نے تقریباً ادھی بخاری شریف پڑھائی. اس تو بعد ساڈے دوسرے استاد پھر آپ بیمار ہو گئے. بہرحال آپ دی آخری جڑی دورہ حدیث شریف دی کلاس دے اندر اے بندہ گناہگار اے طالب علم بھی اوتھے حاضر سی. اللہ تعالیٰ نے انہاں دی زیارت اور سعادت تو قاری صاحب بھی جاندے رہے، انہاں نوں پتہ ہے. اور پھر انہاں دے بیٹے تمام عالم دین نے، اللہ تعالیٰ نے بھی انہاں نوں اے شرف حاصل عطا کیتا ہے. پھر وہ حضور علیہ السلام دی محبت کے اندر اتنے محب اور اتنے عشق دے نال وہ مزین سن کہ انہاں دے چہرے دے اوتے اتنا نور سی. جنہاں زیارت کیتی انہاں نوں پتہ ہے کہ انہاں نوں ویکھ کے یا اللہ یاد آ جاتا سی یا نبی پاک دا دین یاد آ جاتا. شرم و حیا دے پیکر، اخلاص، محبت اور تدریس ساری عمر انہاں نے اس جامعہ مسجد سنی رضوی اڈے والے دے اوتے امامت کیتی، خطابت کیتی اور صبح تو لے کے شام تک اللہ دی مخلوق دی خدمت بھی کیتی. اور جڑے دین دے طالب علم سن انہاں نوں قرآن اور حدیث دے سبق نال منور بھی فرمایا. سبحان اللہ. اللہ پاک جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. ایک تو انہاں دا عقیدہ اور ایمان اتنا ستھرا ہوندا ہے، ایک انہاں دے کردار دے اندر تقوی اتنا ہوندا ہے کہ انہاں دا ظاہر بھی محمدی ہوندا ہے، انہاں دا باطن بھی محمدی ہوندا ہے. اس وجہ تو اپنی نسبت اللہ والیاں دے نال رکھو، علماء دے نال، کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا طریقت اور شریعت الگ الگ نہیں. جڑے آندے نا کہ مولویاں دا راہ ہو رہے تے فقیراں دا راہ ہو رہے، بالکل غلط اور شریعت اور قرآن دے خلاف ہے. اللہ پاک نے فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب. ایک عالم دین کو اللہ نے طریقت کا تاج دے کے اون دے کو کرامت ظاہر فرمائی. پہلو تعارف یہ کرایا ہے کہ وہ عالم دین ہے، وہ دین دا عالم ہے. حضرت آصف بن برخیہ قرآن مجید ہے، دین دے عالم سن. تو انہاں کو کتاب دا تھوڑا جا علم سے. تو حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت کون لے کے آئے گا؟ جی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا اور 7 دروازے کے اندر انہوں مضبوطی کے نال محفوظ کیتا ہے. تو آپ نے فرمایا
میں لے کے آواں گا. آپ نے فرمایا کتنی دیر؟ فرمایا اے آنکھ دیاں پلکاں بند کر کے کھولو تو تخت سامنے آ جائے گا. یعنی کہ ساریاں پلکاں بند ہو کے کھل گئی ہیں، اتنا ٹائم تو نہیں لگا. تو اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ایک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ جتھے شریعت ہے اتھے طریقت ہے، جتھے طریقت ہے اتھے شریعت ہے. لہذا وہ کوئی ولی نہیں جڑا شریعت دا باغی ہے، جڑا نماز روزے اور حج تو باغی ہے دور ہے، وہ کوئی ولی نہیں. ولی وہی ہے جڑا شریعت مصطفیٰ نو مضبوطی دے نال پکڑ کے رکھے تو اللہ تعالیٰ انہوں طریقت دا تاج عطا فرما دیتا ہے. حضور غوث پاک سارے ولیاں دے ولی نے، سارے ولیاں دے پیر نے. یہ 11ویں والے سید بغداد والے پیر امام حسن دے بیٹے امام حسین دے دوترے نے. امام حسن دے پوترے نے تے امام حسین دے دوترے نے. حسنی حسینی نجیب الطرفین سید نے. آپ نے 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی. کتنے سال؟ 40 سال. یعنی کہ رات کو قیام کرتے سن اور دن روزہ رکھنا. 40 سال آپ نے مصلی امامت اتے جماعت کرائی. آپ نیرے پیر نہیں سن، مکمل عالم دین سن اور پوری درس نظامی پڑھاتے سن، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے سن اور صحیح سن. تو پتہ چلیا جتھے طریقت ہوگی اتھے شریعت ہوندی اور جتھے شریعت ہوگی اللہ تعالیٰ اتھے طریقت دا نور عطا فرما دیتا. تو عوام زندگار جویں اسی اپنی بیماری نو ٹھیک کرنا سے چنگا ڈاکٹر لبنے آنا، کوئی دسے کہ جی آبزامات فلانا MBBS بہت اچھا اسپیشلسٹ ہے، تو اپنی بیماری نو دور کرنا سے جسم نو ٹھیک کرنا سے چنگا ڈاکٹر دی چنگی فیس بھی دینے ہیں. ایویں روحانی طور تے جڑیاں بیماریاں لگ جاندیاں نے وہ ڈاکٹر لبن واسطے چنگا پیر بھی تلاش کیتا کرو. ایویں لمبے کپڑے تے زلفاں بیچ کے نہ ڈگ جایا کرو، بلکہ پیر کا انتخاب ایسا کرو کہ جڑا در مصطفیٰ تے رہ جائے، جڑا خود بھی قرآن پڑھدا ہوئے تھانوں بھی قرآن پڑھائے، جڑا خود بھی نماز دا پابند ہوئے تھانوں بھی نماز کی طرف لے کے آئے. ایسا رہنما جڑا خود بھی ذاکر ہوئے اللہ دا اور تھانوں بھی اللہ دے ذکر دے نال متوسل کر دے، متوجہ کر دے، متصل کر دے. ایسے اللہ تعالیٰ دے نیک بندے دنیا ہوتے ہیں اور انہاں دی نشانی اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا پہلے تو میں انہاں نو دین و دنیا اور قبر دا خوف ہونا تو دور کر دینا، لا خوف علیہم. پھر اللہ پاک نے فرمایا انہاں دی نشانی ہے کہ انہاں دا عقیدہ سچا ہوتا ہے، الذین آمنوا. اور پھر کہ فرمایا وکانوا یتقون، علم و عمل انہاں دا ظاہر باطن شریعت مصطفیٰ دے نال چمکدا ہوندا. تو ساڈے اس علاقے دے اندر شیخ القرآن والحدیث ابو المنصور حضرت علامہ نذیر احمد نقشبندی مجدد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ بھی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ دے شاگرد. وہ سکھے کی منڈی دے اندر انہوں نے حضور دے دین دا پرچم بلند کیتا. تو انہوں دے جتنے شاگرد نے محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کثرت دے نال اللہ تعالی نے انہوں نے ولایت دی محبت عطا فرمائی اور اتنے نورانی چہرے ہوتے سن، سفید داڑھی اور سفید امامہ، بزرگی، شرم و حیا، علم و ہمت اور ایسا تقوی، ایسی طہارت، ایسی حضور دی محبت کہ انہاں دی گفتگو دے اندر یا مدینہ یاد ہوتا سی یا مکہ یاد آتا سی. الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا یہی فکر ہے، یہی ساڈے بزرگان دین دی فکر ہے، یہی پیغام ہے. اہل سنت اور سنی حنفی بریلوی جڑے نے مکتبہ احمد رضا دی فکر والے یہ دہشت گرد ہیں، یہ فتنہ فساد والے نہیں. اور وقت حکومت جو مرضی کرے لیکن الحمدللہ ساڈے بابیاں نے ساڈے بزرگاں نے حضور دی محبت سکھائی ہے یا امن سکھایا ہے. الحمدللہ اسی اس فکر دے اوتے قائم بھی ہاں اور ایسی محبت آئی اور عشق والی لائن دے اوتے اسی کھڑے بھی ہیں اور اسی سرحد دے اوتے اسی چھوٹے جے پہرے دار ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت عطا فرمائے. کیونکہ حدیث قدسی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دا بندہ
جدو نفلوں کی کثرت کرتا ہے اللہ نو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. حدیث پاک ہے وہ آدمی اگر اللہ کی طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ 2 قدم اپنی رحمتوں کے قریب کر دے. اللہ دا چلن تو مراد علماء فرماندے نے کہ اللہ دا کرم ان دے قریب ہوتا ہے. اللہ دیا نعمتاں اللہ دی محبت اور قرب انہوں میسر ہوتا ہے. وہ اگر ایک گز اللہ دے دین دی طرف آدمی دوڑتا ہے اللہ دی طرف توجہ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان دے 2 گز دوڑ کے آنا. تو پھر ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ ان دے دماغ دل اور سینے کے اندر ہجے خیال ہوتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اگر وہ بندہ قسم کا چاہے تو میں ان کی قسم بھی پوری فرما دینا. یہ وہ اللہ دے ولی نے. لہذا اپنی بچیاں کو حضور دا دین پڑھاؤ. حضور دا اتنا اوکھا کام یہ نہیں جنہ اسی سمجھ لیا ہے. کیونکہ لوگ آتے ہیں کہ مولوی بنانا ہے تو رشتہ کس دینا ہے تو روٹی کتوں کھانی ہے. جنہ مولوی کھاتے ہیں تسی بھی نہیں کھاتے دین پڑھ کے. تسی آتے ہو مولوی بڑا کھاتے ہیں جی حلوے بڑے کھاتے ہیں پکان والے تسی ہو تو کھان والے مولوی نے. اس وجہ تو کوئی بھوکا مولوی میں مرتا نہیں دیکھا. تو دین نو پڑھا سکتے تو اپنی مسجد نو تو آباد کرو. حضور دا دین اگر نہیں تسی مکمل 8 سال پڑھا سکتے تو قرآن مجید صحیح تلفظ ناظرہ کو پڑھاؤ. اللہ دے اس کلام کو تو اپنے قریب رکھو. یہ وہ کلام ہے کہ اللہ نے فرمایا ان کے اندر شفا بھی ہے, ان کے اندر ہدایت بھی ہے, ان کے اندر میرا کرم اور فضل بھی ہے. دعا ہے اللہ پاک جل مجدہ الکریم حضور دا عشق, اولیاء کی محبت, اپنے صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت اور ادب عطا فرمائے, اور اس عقیدے تے سانو زندگی اور موت عطا فرمائے.